नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नमाज के मकरूहात। अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि नमाज के दौरान चंद ऐसी बातें, ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिनसे नमाज के अजर में कमी वाक़या हो जाती है। नमाज तो अदा हो जाती है लेकिन उसका पूरा पूरा अजर हमें नहीं मिलता और इनको मकरूहात नमाज कहा जाता है। सबसे पहले मस्जिद में हम जब नमाज के लिए जाते हैं तो सर पे टोपी ले लेनी चाहिए कि टोपी के बग़ैर अगर नमाज़ पढ़ेंगे या किसी रुमाल के बग़ैर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह होगी। रुमाल या टोपी से अपने सर को ढांक लेना चाहिए। दूसरा, जब क़याम के लिए खड़े होते हैं तो पेट पर हाथ बांधना भी मकरूह है। हाथ जो है ये नाफ के नीचे बांधने चाहिए। पेट पर हाथ बांधना भी मकरूह है। उंगलियों का चटखाना, यानी कि उंगलियों के साथ जो पटाखे वगैरह निकालने हैं, ये भी मकरूह है। उंगलियों के साथ नमाज के दौरान नहीं खेलना चाहिए। ख़ारिश करना कि बग़ैर किसी उज़र के जिस्म पर जगह जगह ख़ारिश करना, ये भी मकरूह है। इधर उधर नज़र का घुमाना, ये भी मकरूह है। आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना, ये भी मकरूह है। बग़ैर किसी उज़र के आलती पालती मारकर बैठना, आलती पालती मारकर बैठकर नमाज अदा करना, ये भी मकरूह है। अंगड़ाई लेना नमाज में, ये भी मकरूह है। और सजदे के दौरान अपनी रानों को पेट के साथ मिलाना, ये भी मकरूह है। तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है। ये सारी बातें जो हैं ये अगर हों तो नमाज तो हो जाती है, लेकिन नमाज के अजर व सवाब में कमी वाक़या हो जाती है। हालत नमाज में कपड़े का खिलाफ दस्तूर पहनना, यानी कि उसके जो सही पहनने का तरीक़ा होता है उसके मुताबिक ना पहनना, कोई चादर ओढ़ना तो उसके दोनों सिरे लटका लेना या आस्तीन चढ़ा लेना, ये भी मकरूह है। कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी कंधे पर रुमाल डाल लिया और उसका सिरा नीचे दोनों तरफ गिर गया, या दोनों तरफ इस तरह रुमाल डाला कि दोनों सिरे आगे की तरफ गिर गए, तो ये मकरूह है। कोई भी चीज़, कोई भी रुमाल या चादर डाले तो उसको गले के गिर्द लपेट लेना चाहिए। बहुत बुरे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। ये इस सूरत में है कि पास साफ़ सुथरे कपड़े ना हो।
اگر صاف ستھرے کپڑے ہیں اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ سر پر ٹوپی یا کوئی رومال رکھ لینا چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کی ٹوپی یا عمامہ نماز پڑھتے ہوئے گر جائے تو عملے قلیل سے اگر اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل کثیر ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ عمامہ یا رومال کو اس طرح باندھنا کہ اوپر والا سر نظر آئے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ عمامہ یا رومال کو اس طرح باندھے کہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ نماز میں ناک اور منہ کو ڈھانک لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ سجدہ میں جاتے وقت کپڑوں کو سمیٹنا یا تہبند کو اوپر اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسا چست لباس پہنے، مثلاً پتلون یا پاجامہ وغیرہ، جس سے مخفی اعضاء کی شکل نظر آئے اور اوپر سے کوئی چادر بھی نہ اوڑھی ہو جس میں وہ عضو چھپ جائیں، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں کرتا کپڑا درست کرنے کی عام طور پر ضرورت یا تو اس وجہ سے پڑتی ہے کہ کرتا کمر بند کے اوپر اٹک جاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کے سرین میں کپڑا اٹک جاتا ہے، اس وجہ سے کہ گرمی اور پسینہ سے کرتا یا کوئی اور کپڑا جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر نکال لینا چاہیے، دونوں ہاتھوں سے نہیں، اور یہ عمل کثیر ہو، عمل کثیر نہ ہو تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اگر عمل کثیر ہوگا تو پھر مکروہ ہے، اگر عمل زیادہ کثیر نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آستین کا چڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، وضو کے لیے آستین چڑھائی گئی ہو اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھ لے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی قمیض یا کرتا جس کی آستین چھوٹی ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اپنا کپڑے پہننے جو ہیں یہ نماز کے لیے اپنی آستینوں کو ڈھانک لینا چاہیے۔ کپڑوں پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو تو وہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، کسی درخت یا مکان وغیرہ کی ایسی تصویر ہو بے جان تو یہ جائز ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر کے خشوع آ رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز میں کسی ایک صورت کا مقرر کر لینا، یعنی کہ ہر نماز میں
وہی صورت پڑھی جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ قرآن پاک کی پورا کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، ایک صورت کو مقرر کر لینا یہ مکروہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اللہ کے سامنے پیش نہ کریں گے تو وہ نماز مکروہ ہوگی۔ کسی دنیاوی طور پر ہم اگر کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، اٹینشن رکھتے ہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو ہمیں ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو صحیح لباس میں ہونا ہے، صحیح طریقے پہ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں اور ان مکروہات سے بچیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔